جوائنٹ فیملی کے مسائل ایسے ہیں کہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کی بھی دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں ان مسائل کو سلجھاتے مسائل بے شک بہت زیادہ ہیں، اور مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات کہ کیا کیا جائے، لیکن اگر ہم تھوڑی سمجھداری سے کام لیں اور مسائل میں الجھنے کے بجائے مسائل کو سلجھانے پر زور دیں اور بنیادی جو مسئلے ہیں ان کو ہم سمجھ جائیں، بنیادی باتیں ہیں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی، اگر ہم انہیں سمجھ جائیں تو ہم بہت سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں، اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم نظام جو اب ختم ہونے کو ہے یا دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اس کی بہاریں انشاءاللہ دوبارہ لوٹ آئیں کہ اسی ایک گھر میں ماشاءاللہ سے دادا دادی بھی ہوں، پھپھو بھی ہوں، تایا بھی ہوں، چاچو بھی ہوں، اور بہت سارے کزنس بھی ہوں، اور سب ساتھ مل کر رہیں۔ کتنا خوشگوار ہوتا تھا ہمارا بچپن کہ ہم سب ساتھ رہتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ پکتا تھا۔ وہ تمام جب اس دور میں یہ سارے کام ہو سکتے تھے تو اب کیوں نہیں؟ اب ایسے کون سے مسائل ہیں، اب ایسی کون سی غلطیاں ہیں، یوں کہنا چاہیے بنیادی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوگی۔ جناب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن تمام لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز پر اچھے کمنٹس کرے، میری ویڈیوز کو پسند کرا، لائک کرا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرا۔ ایسے ہی مجھے پیار، محبت اور اعتماد دیتے رہیں تاکہ آپ کی بہن اپنے یوٹیوب کا سفر کامیابی سے طے کرتی رہے، اور آپ لوگ بھی اپنے گھریلو سفر اپنے کامیابی سے طے کرتے رہیں میرے مشوروں کے ساتھ اور میری دی گئی ہدایت کے مطابق۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کے مسائل جی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے رینٹ کے گھروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ایک کمرے کا گھر، 2 کمروں کے گھر، جس کی جتنی بساط ہے، جتنی استطاعت ہے، وہ الگ رہنے کو تیار ہے پر جوائنٹ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے بھی تو ہماری مائیں رہتی تھیں، ہماری جو اور بڑے ہیں وہ رہتے تھے، ہم نے بھی ایک پورا عرصہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزار کر ہم الگ ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں اب کے لوگ رہ رہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کیا غلطیاں ہیں جو ہم دہرا رہے ہیں؟ پتہ ہے یہ ایک بڑا لبرل سا جملہ میں اکثر ویڈیوز میں سنتی رہتی ہوں، اور مجھے بعض اوقات صحیح بھی لگتا ہے لیکن اکثر اوقات مجھے غلط لگتا ہے۔ وہ یہ کہ نو کہنا سیکھیں۔ جی یہ جو آج کل کے بچوں کو، آج کل کی لڑکیوں کو یوٹیوبرز نے اور دیگر لوگوں نے نو کہنا سکھا دیا ہے نا، اس نو نے ہے نا ہر چیز کو کی نفی کر دی ہے، پیار محبت کی نفی کر دی ہے، دوسروں کے احساسات کی نفی کر دی ہے۔ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا سب کو نو کہہ دیں، لیکن ساس سسر کو کبھی نو مت کہیں، کیونکہ وہ ماں باپ ہیں، آپ کے نہیں ہیں، آپ کے شوہر کے تو ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ آپ اپنے ماں باپ کو نو کہیں گی کسی بھی کام پر؟ نہیں نا، کیا کہہ سکتی ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ ہسبینڈ کے ماں باپ کو کیسے کہہ سکتی ہیں نو؟ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ یہ جو نو کہنے کی گندی عادت ہے نا، یہ جو ہمارے یوں سمجھ لیجئے ترقی یافتہ لوگ جو ڈال رہے ہیں گھرانوں کے اندر، اس نے بڑا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اپنی ایک مثال دیتے تھے ہمارے ابو 1.5 انچ کی مسجد کی، کہ اب ہر بندہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنایا ہوا ہے، چاہے وہ گھریلو نظام لے لے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا نظام لے لے۔ ہمارے اندر اتنی برداشت ختم ہو گئی ہے، پیشنس ختم ہو گیا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے ہم 30 روپے کے پیچھے ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے، اتنا زیادہ برداشت ختم ہو گیا ہے ہمارے اندر سے۔ تو کوشش ہے اور یوں سمجھ لیجئے ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے، مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کی باتوں کو سنیے۔ اور میں یہاں پر اپنے تمام اپنے بھائیوں کو بھی ایک بہت مشورہ دوں گی، بہت اچھا مشورہ دوں گی تاکہ آپ اس مشورے کو تحمل سے سنیں، اور وہ یہ کہ جو بھی آپ کی وائف آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین کرتی ہیں، اچھل مت جایا کیجیے، نہیں میرے ماں باپ ایسے نہیں ہو سکتے، میری بہن ایسی نہیں ہو سکتی، میری بھابھی تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، بے شک نہیں ہے وہ،
لیکن اپنی وائف کی کمپلین ایک دفعہ سکون سے سنیے، بغیر ہائپر ہوئے، بغیر غصہ ہوئے، بغیر کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آپ سنیں تو صحیح وہ کہہ کیا رہی ہے۔ ہاں، جب آپ سکون سے اس کی بات سنیں گے نا تو اس کے دل میں بھی یہ خیال ضرور آئے گا کہ یار چلو میرے ہسبینڈ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، میرے کہنے پر، میری کمپلین پر کسی بھی قسم کا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن میری بات ایٹ لیسٹ سنی تو صحیح، میری بات تو سنی، میرا دل تو ہلکا ہوا۔ کہتے ہیں نا کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، تو اپنی بیوی کی جو بھی کمپلین ہوتی ہے، جو بھی شکایت ہوتی ہے اسے سن لیا کیجیے۔ بعض اوقات کہہ دینے سے نا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی یہاں ہمارے جو بھائی ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بیوی کی بات سرے سے سنتے ہی نہیں۔ اچھا، دونوں طرف ہے نا بہت زیادہ وہ ہے، بیلنس نہیں ہے۔ ایک اتنی سنتے ہیں کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتے، اور ایک اتنی نہیں سنتے کہ وہ پھر کچھ بھی نہیں سنتے۔ وہاں پر پھر یہ ہے کہ وائف سیکریفائس کرتی رہتی ہے۔ تو انتہاؤں پر مت جائیں، اپنی زندگی کو بیلنس پر لے کر آئیں، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، جب تک اس میں توازن نہیں ہونا وہ نہیں چلتا۔ اور یہاں پر میں کہوں کہ مرد حضرات کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، کیونکہ وہ ایک لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کر آتے ہیں، اس کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داریاں، نان، نفقہ، کھانا پینا، ایٹ لیسٹ پوری زندگی وہ لڑکی اپنی آپ کو دے رہی ہے، تو اس کی بھی سنیں اور بیلنس لے کر چلیں، کیونکہ دوسری طرف آپ کی ماں ہے۔ اگر ایک انسان آپ کو اپنی پوری زندگی دینے کے لیے آیا ہے نا، تو دوسرے انسان نے آپ پر پوری زندگی لگا چکی ہے وہ عورت جو آپ کی ماں ہے۔ تو اس کے اندر آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ دونوں طرف توازن سے چلیں۔ ماں اگر کوئی بات بیوی کے متعلق کہہ رہی ہے تو خاموشی سے سنیں، ان کو یہ مت صفائیاں دیں، نہیں وہ ایسی نہیں ہو سکتی، وہ ایسی نہیں ہو سکتی، پوری بات تحمل سے سنیں۔ یہاں پر ایک چیز ہے تحمل اور وقت دینا۔ یہ دو چیزیں اگر آپ ماں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ، دونوں کے ساتھ آپ روا رکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے دھیرے دھیرے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اور میں اپنی جو بہنیں ہیں انہیں ایک بات یہ کہوں گی، آپ نند کو نو کہہ سکتی ہیں، آپ دیورانی ہے، جٹھانی ہے، برابر کا رشتہ ہے، دیور ہیں، جو بھی ہیں، آپ نو کہہ سکتی ہیں، کسی بھی رشتے میں آپ نو کہہ سکتی ہیں، لیکن خدا را ساس سسر کے رشتے میں نو کا لفظ قطعی مت لے کر آئیں۔ اور یہ علل اعنان کہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی بتائیں ان کو، اور اپنی ساس کو بھی بتائیں کہ نہیں، میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گی، آپ میری ماں ہیں، آپ میرے باپ ہیں۔ یہی احساس آپ اپنے شوہر کو بھی دیں۔ پھر دیکھیے گا رشتے کیسے ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کے جو بچے ہیں کیسے خوبصورت ماحول میں ایک دادا دادی کی پر شفقت چھاؤں میں پلے بڑھیں گے۔ یقین جانیے، جب ساس سسر نہیں ہوتے نا، یا سانس نہیں ہوتی، تو ہر رشتہ سانس بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تلخ تجربہ ہے۔ جب میں شادی ہو کر آئی تو میری ساس بھی نہیں تھی، سسر بھی نہیں تھے، تو ہر دوسرا جو رشتہ تھا، چاہے میری نندیں لے لو، چاہے میری جٹھانیاں لے لو، ان سب نے بھرپور ایک کردار ادا کرا ہے ساس کا، اور وہ بھی نیگیٹو ساس کا۔ تو ایک پوزیٹیو ساس آپ ٹیکل کر لیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے نبھا لیں، نہ کہ بہت ساری نیگیٹو ساسوں کو نبھانا پڑے، تو بہت زیادہ تلخ تجربے ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی میں نے اپنی زندگی کے 15-16 سال اسی طریقے سے جوائنٹ فیملی میں گزارے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے صحیح سے گزارے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرا، وہی والی باتیں برداشت کرا ہے۔ اور بہت ساری ساسوں کو برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور جب وہ نیگیٹو بھی ہوں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہی بات میں کہوں گی کہ ہر رشتے میں برداشت لازمی ہے، برداشت نہیں ہوگی تو کوئی بھی رشتہ نہیں چلے گا۔ اور اپنے مسائل کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں، اور اپنے جو گھریلو مسائل ہیں، اگر آپ کی دیورانی کے ساتھ، آپ کی جٹھانی کے ساتھ، آپ کی نند کے ساتھ کوئی سا بھی مسئلہ ہے، آپ اپنی ساس سے شیئر کریں، بہت عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ اس مسئلے کو نہایت مناسب اور اچھے الفاظ کے ساتھ آپ اپنی ساس کو بتائیے۔ وہ ماں ہے، وہ ضرور مسئلہ حل کرے گی۔ اور یقین جانے آج کی میں نے تو ساسیں بھی بڑی پازیٹیو دیکھ رہی ہوں۔ ہماری دادی ہوتی تھی، بڑی سخت مزاج تھی، ماشاءاللہ سے 7 بیٹوں کی ماں تھی، وہ بڑی سخت مزاج تھی،
اور ہماری امی سب سے بڑی بہو تھی، اور یقین جانے ہماری ماں نے نو کہنا نہیں سیکھا تھا نا، تو ہماری امی کے بعد ہماری 2 بہنیں اور اسی خاندان کے اندر آئیں، کیونکہ ہماری امی کی مثال اور ہماری امی کا رکھ رکھاؤ بہت اچھا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب جو ساسیں بن رہی ہیں وہ بھی بہت پازیٹیو ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، تو سمجھدار کو سمجھداری سے ٹیکل کیجئے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ یہاں تک بات ہو گئی خرچوں کی، کام کی، کبھی کام زیادہ کبھی کام کم، تو اس میں ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانے کام کرنے سے آج تک کوئی نہیں مرا، زیادہ کھانے سے لوگ مر جاتے ہیں، بھوکا کبھی کوئی نہیں مرا۔ اس لیے زیادہ کام کرنے سے، یا کبھی ایک آدھ دفعہ کام آپ کر لیں کسی کا، اگر دیورانی کا کام آپ نے کر لیا، جٹھانی کا کام ایک دفعہ آپ نے کر لیا، تو ان تمام باتوں کو ہے نا ایشو مت بنائیے۔ آپ 1-2 دفعہ اس طریقے سے کریں گی نا، تو اگلا بھی انسان ہی ہے، جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہی ہے، تو وہ بھی کبھی آپ بیمار ہوں گی، آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوگی، تو آپ کے حصے کا کام بھی کر لیا جائے گا۔ رشتوں کے اندر توازن پیدا کریں، رشتوں کے اندر خوبصورتی پیدا کریں۔ تیرا میرا ختم کر دیں گی تو رشتے بہت خوبصورتی سے نبھائے جائیں گے اور بہت خوبصورتی سے چلیں گے۔ یہ 1-1 1.5 کمرے کے گھروں کی جو مسائل ہیں نا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے بچے گھٹ کر رہ گئے ہیں ان مسائل میں۔ دل بڑا کیجئے۔ میں اپنی ساسوں کی بھی جو امیاں ہیں، اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے بھی یہی کہوں گی کہ دل بڑا کریں، تاکہ آپ کے جو بچے ہیں، سارے کے سارے بچے اس دل کے اندر، ساری بہویں اس دل کے اندر سما جائیں۔ ایک لڑکی آتی ہے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اسے کھلے دل سے قبول کیجئے اور اسے گنجائش دیجئے، اسے اسپیس دیجئے، اسے ٹائم دیجئے اس نئے ماحول میں ڈھلنے کے لیے۔ اور میں ان ماؤں کو بھی کہوں گی، ان بیٹیوں کی ماؤں کو، کہ اپنی بیٹیوں کو ہے نا گھرداری لازمی سکھائیں، چاہے وہ کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، گھرداری لازمی سکھائیے۔ گھرداری کے بغیر کوئی بھی لڑکی سسرال میں مقام نہیں بنا سکی۔ تو جناب کیسی لگی میری ویڈیو آپ کو ضرور بتائیے گا، اور یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اچھے اچھے کمنٹس لازمی کیجیے گا، یہ میری آپ سے فرمائش ہے اب کے۔ اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔